بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو رستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو پانی اپنے آپ اوپر کی طرف آنے لگتا اور اتنا اوپر آ جاتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی، مگر مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آمنہ تم تھوڑی دیر اور رک جاؤ، اگر تم چلی گی تو پانی دوبارہ نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ کبھی ہاتھوں اور پاؤں میں درد ہوتا ہے، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہوتی ہے اور کبھی بخار ہوتا ہے اور کبھی چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانگی ہوتی تھی، کیونکہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی۔ یہاں تک کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے عجیب خواب نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی تھی کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے نظر آتا تھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام انسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک سرخ ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچ گئے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو اس وقت مدینہ میں کس کے گھر لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں پر بہت ساری عورتوں کے حمل تھے، مگر ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ یہودیوں نے واپس آ کر اپنے عالموں کو بتایا، مدینہ میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان عالموں نے کہا، اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے تو آ کر معلوم کیا کہ ہاں کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو مکہ والوں نے بتایا، ہاں یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہے، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا، ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس کا باپ عبد
عبداللہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی وفات پا چکا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان، زمین، چرند پرند ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہونی تھی جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہونی تھی جس کے لیے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس بچے کی پیدائش ہونی تھی جس کے لیے سورج کو روک دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سورج ابھی نہ ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی جبرائیل علیہ السلام 26 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی، اس دن میرے گھر غربت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر چراغ میں آگ جلانے کے لیے تل کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس غربت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر ہمارے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً ان کے علاج کے لیے انتظام کر سکیں۔ پوری رات کوئی بھی نہ سو سکا۔ رات ڈلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا تھا، گھر کے باہر بھی اندھیرا تھا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا، پھر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، ہے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی آپ کو زمین پر
لٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی، گھٹنے ٹیک کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ ہے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، ہے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، ہے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر ساری رات کے جاگے ساری تھکن ایک پل میں ختم ہوگی، اور وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور دائی شفا سے کہنے لگے، جلدی سے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اتنا خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صاحبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی، ہے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ اپنی باندی صاحبہ کو کہا، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں اپنے بھتیجے کی خوشی میں۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ مکہ والے بھی خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ہے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور زندگی میں اسے بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جن کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف بیان کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، ہے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھا ہے، نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہے مکہ والو، تمہیں کیا پتا، میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، ہے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہے چچا جان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
ہے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا، آپ چرپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کروانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا، پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے کر جاتے ہیں چاند ادھر کا ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ ان کی ماں اپنے یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، ہے چاند تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سارے زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ نے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جلا رکھی تھی، لوگ اس آگ کو پوجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی وہ آگ بجھ گئی تو اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنا کر رکھی تھی۔ رسول اللہ کی پیدائش کے وقت وہ ساری لائٹیں ایک دم سے زمین پر گر گئیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، آج مکہ میں کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، ہاں فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا، نہیں ایسا کوئی بچہ جس کے والد نہ ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا، ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو روتا ہوا کہنے لگا، افسوس آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔